فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف چاہتے ہیں چند الفاظ میں، تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک شریف کامل، نواسۂ رسول، اس دنیا میں باغیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہکتے پھول، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر گوشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لال ہیں۔ ان کی پیدائش جیسا کہ علماء نے راجح قرار دیا ہے 5 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گھونٹی دی اور آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا عقیقہ کیا، جیسا کہ مسند احمد اور سنن نسائی وغیرہ میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقہ عن الحسن والحسین، آپ کا عقیقہ اور آپ کے بھائی کا عقیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نام اپنے بھائی کے نام جعفر کے اوپر رکھا تھا۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو غزوہ موتہ میں شہید ہوئے تھے، ان کے نام پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نام رکھا تھا، لیکن جیسا کہ مسند احمد، مسند ابو یعلا وغیرہ میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا کہ ان کا کیا نام رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ ہم نے ان کا نام اپنے بھائی حضرت جعفر پر رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کا نام بدل کر کے حسین رکھوں، جس طریقے سے ان کے بھائی کا نام بدل کر کے حسن رکھوں۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان 2 ناموں کی کتنی اہمیت رہی ہے، حسن اور حسین۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حلیہ کے لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے آپ بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کا حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتا تھا، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کا جو نیچے کا حصہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مشابہت رکھتا تھا۔ آپ کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ خضاب استعمال کرتے تھے، چنانچہ صحیح بخاری اور سنن ترمذی وغیرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت ہے جس میں انہوں نے وہ ایک دل کو دہلا دینے والا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا گیا، تو اس وقت میں بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ اسے لا کر کے ایک تشتری میں رکھ دیا گیا، تو عبید اللہ ابن زیاد ایک چھڑی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر طرف اشارہ کرتا اور ان کے حسن کو بیان کرتا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اپنی چھڑی کو اس جگہ سے ہٹاؤ،
اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ پھر حضرت انس بن مالک نے بیان فرمایا کہ کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، انہوں نے بڑی وضاحت کی ہے کہ سر سے لے کر کے یعنی سینے سے لے کر کے جو سر تک کا حصہ تھا یہ حضرت حسن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مشابہت رکھتا تھا، البتہ نیچے کا جو حصہ تھا حضرت حسین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا تھا، اور کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہی تو ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے فضائل اور خصائص سے نوازا تھا۔ یہی کیا کم ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کا نام رکھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر فضائل دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے چند فضائل کا آپ کے لوگوں کے سامنے چند فضائل رکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک بڑی اہم فضیلت جو ایک لمبی حدیث کے اندر جس کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد میں، سنن ترمذی میں، صحیح ابن حبان میں، مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے چلے، اس لیے کہ آپ سے کچھ کام تھا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میرے ساتھ کوئی شخص موجود تھا، اس کو تم نے دیکھا ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آسمان کا وہ فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہی ہے کہ آ کر کے میری زیارت کرے اور مجھ سے سلام کرے۔ تو جب اس نے یہ خواہش ظاہر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سامنے یہ ذمہ داری رکھی کہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنا دو کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں یہی کیا کم ہے کہ آپ کے بھائی، آپ کی والدہ، بلکہ آپ کے اس گھرانے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز واضح کیا کہ تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برائیوں سے اور خرابیوں سے پاک رکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم اور سنن ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک صبح کو اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے، آپ پر جو کالے بالوں والی ایک چادر تھی آپ کے اوپر، اور اس چادر کے اوپر کجاوے کی جو ہے فوٹو بنی ہوئی تھی۔ اس طریقے سے چادر وغیرہ بنی جاتی ہے تو اس پر مختلف قسم کے فوٹو رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو لے کر کے نکلے، اتنے میں دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن آپ کے پاس آئے، آپ نے اس چادر کے اندر انہیں داخل کر لیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت حسین آتے ہیں، آپ نے ان کو بھی اسی چادر میں داخل کر لیا۔ اتنے میں ان کے پیچھے پیچھے ان کی والدہ حضرت فاطمہ آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی آئے، ان کو بھی داخل کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تمہیں ناپاکیوں سے پاک کرے۔ انما یرید لیذہب عنکم الرجس، ناپاکیوں کو تم سے دور کرے، اہل بیت ویطہرکم تطہیرا۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی
انہیں اپنا اہل اور اپنا خاندان قرار دیا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کے کسی نرینہ اولاد سے نہیں بلکہ حضرت حسنین ہی سے آپ کی ذریت کا سلسلہ اس دنیا میں چلا ہے۔ اور یہ علماء کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت رہی ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی نسل اس کی نرینہ اولاد سے چلتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کے ذریعے دنیا میں رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تحفہ دیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرے، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرے یا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے، اور ہم میں کا ہر شخص یہ چاہے گا تو اسے چاہیے کہ وہ حضرت حسن حضرت حسین سے محبت کرے۔ چنانچہ وہ حدیث جو سنن ترمذی کے اندر، سنن ماجہ میں، مسند احمد میں حضرت یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی میرا ان کا یہ تعلق ہے کہ گویا ہم دو ایک ہیں، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے حسین سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ وَأَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا، حسین صِبْتٌ مِّنَ الْأَسْبَاطِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور حسین صِبْتٌ مِّنَ الْأَسْبَاطِ، یا یہ کہیے کہ حسین میرے نواسے ہیں، یا حسین ایک مکمل قبیلہ اور خاندان ہے، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکمل امت اللہ تبارک قرار دیا، ایسے ہی حضرت حسین کو مکمل ایک قبیلہ قرار دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس سلسلے میں وہ حدیث بھی قابل ذکر ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ماجہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بیان فرمایا کہ جس نے حسین سے، حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، ان دونوں سے نفرت رکھی، گویا کہ اس نے مجھ سے بغض اور نفرت رکھا۔ ایک اور حدیث جو صحیح ابن خزیمہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور حسن حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر آتے تھے جاتے تھے۔ ایک بار حسن اوپر جا رہے ہیں، دوسری بار حضرت حسین اوپر جا رہے ہیں، یہ دیکھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا چاہا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعوہما، ان دونوں کو چھوڑ دو، بے ابی ہما و امی، میرے ماں باپ ان پر قربان جائیں، من احبنی فلیحب ہذین، جو شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو شخص مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، وہ ان دونوں سے محبت کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان چند خوش نصیب صحابہ میں ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ چنانچہ صحیح ابن حبان میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص یہ کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ حسین کو دیکھ لے، جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین کی طرف نظر کرے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ یہ فرما رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی حسن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک محبت تھی، اس حد تک محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اس حد تک خیال رکھا کرتے تھے کہ وہ چیز قابل ملاحظہ تھی۔ چنانچہ ایک بار حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی حضرت حسن کے بارے
بارے میں یہ فرمایا کہ ہما ریحانتا من الدنیا، دنیا سے، اور یہ حدیث متعدد صحابہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی مروی ہے اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو اپنے دو پھول قرار دیے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں، سنن ترمذی میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی انعم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا کہ ایک عراقی شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ بتائیے اگر ہم حالت احرام میں ہوں اور مچھر ہم سے مر جائے، مچھر کا خون ہمارے کپڑے میں لگ جائے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ذرا بتا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا میں عراق کا رہنے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اندازہ لگائیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو اس واقعے کا کس قدر احساس تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس بدبخت کو دیکھو، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا خون بہانے سے تو دریغ نہیں کیا، اس کے بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ خون ہمارے لیے بہانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، البتہ حالت احرام میں ایک مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ حسن حسین کے بارے میں سنا ہے کہ آپ بیان فرما رہے تھے ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں۔ بلکہ طبرانی اوسط کے اندر حضرت ابو ایوب کی جو حدیث موجود ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اشمہما، میں ان دونوں کو سونگھتا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ احادیث کو دیکھیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی تکلیف ان کی یا ان کے بھائی کی آپ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو سنن نسائی، مسند احمد وغیرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ظہر کی نماز یا عصر کی نماز، ان دونوں نمازوں میں سے کسی نماز کے لیے باہر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین یا حسن کو اپنے گود میں لیے تھے۔ جس طریقے سے ہوتا ہے کہ بندہ کسی کام کے لیے نکلنا چاہتا ہے تو چھوٹے بچے چمٹ جاتے ہیں اور اس طریقے سے چمٹ جاتے ہیں کہ ان کو چھوڑتے نہیں بنتا، تو ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر کے آئے، اپنے بغل بیٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو اس نماز میں جو سجدے ہوتے ہیں ان میں سے ایک سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معمولی طور پر لمبا کر دیا، جس سے صحابی پریشان ہو گئے۔ خود حضرت شداد کہتے ہیں کہ ایک بار تو ہم نے اپنا سر اٹھا کر کے دیکھا کہ کوئی عجیب حادثہ تو نہیں پیش آیا ہے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور آپ کے اوپر یہ بچہ حضرت حسین یا حسن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ جب نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام نے اس کا ذکر کیا تو اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو سمجھے تھے کہ آپ کے اوپر کوئی وحی آ رہی ہے یا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کوئی اچانک حادثہ پیش آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں تھی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا میرے اوپر سواری کے طریقے سے بیٹھ گیا تھا، اب مجھے پسند نہیں آیا کہ میں جلد بازی سے اس کو ہٹا دوں، یہ اپنی ضرورت پوری کر کے خود ہی یہ اتر جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ان سے محبت تھی۔ اس طریقے سے بولیدہ کہ وہ جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہمیں خطبہ دے رہے تھے تو حسن حسین اپنے کپڑے میں اٹکتے ہوئے گرتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر کے انہیں اٹھا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اس لیے کہ ان کی محبت تمہیں عبادت سے روکتی ہے۔ جس طریقے سے میں خطبہ دے رہا تھا اس عبادت میں تھا، ان دونوں کو آتے دیکھا تو مجھ سے صبر نہیں ہوا اور میں آگے بڑھ کر کے انہیں اٹھا لیا۔ علی کل حال حضرت حسن حسین کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا
گہرا تعلق رہا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ ان کے اوپر ایک خاص دم پڑھ کر کیا کرتے تھے، اور تمام باپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر وہ دم کیا کریں، اور وہ دم کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ علی کل حال ساتھیو، اگر میں اس سلسلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فضیلت سے متعلق جو حدیثیں ہیں ان کو صرف بیان کرتے چلوں تو اس کے لیے بڑا وقت درکار ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہترین سی کتاب سامنے مارکیٹ میں موجود ہے جو عربی میں ہے، اور عربی دا طبقہ اور دعات جو ہے، میں چاہوں گا کہ اس کتاب کو اپنے سامنے رکھیں، اس لیے کہ بڑی تحقیقی چیز آئی ہے۔ وہ کویت کے جو عالم اور شیعیت کے رد میں بڑے مشہور ہیں، عثمان الخمیس حفظہ اللہ، انہوں نے حسن اور حسین یا موسوعۃ الحسن اور حسین کے نام سے ایک کتاب، شاید ان کا ایم اے کا رسالہ ہے یا ڈاکٹریٹ کا رسالہ ہے، کہ اس کے اندر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ اور حسن سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں تمام حدیثوں کو نقل کر کے ہر ایک کے اوپر بحث اور صحت اور ضعف کے لحاظ سے اس پر گفتگو کی ہے۔ وہ نہایت ایک کتاب ہے، ہمارے دعات یا عربی دا حضرات اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عام طور پر جب لوگ گفتگو کریں گے تو حضرت حسین سے متعلق یہ گفتگو نہیں ہوتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا علم کیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علمی صلاحیت کیا عطا فرمائی تھی۔ جو کچھ لوگ گفتگو کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے محبت اور تعلق اس ناحیے سے، جبکہ اصل چیز کہ علم اور عمل یہی چیز ہوتی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علم حاصل کیا تھا وہ اپنے نانا، اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے علم حاصل کیا تھا۔ حدیث علم میں ان کا اپنا ایک اونچا مقام رہا ہے، حدیث اور فقہ میں وہ اپنا ایک مقام رکھتے تھے۔ علم اور چونکہ وہ علم اور تعلیم کے لیے فارغ نہیں ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تعلیم اور تعلم کے لیے فارغ نہیں ہوئے، ساری ان کی زندگی کچھ سیاسی میدان میں اور اس سلسلے میں رہی ہے، اس لیے ان سے حدیثیں بہت کم مروی ہیں۔ البتہ بعض چیزیں ہم ان کے سامنے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی چیز تو ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم اور سمجھ دی تھی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علماء کے نزدیک ان کا کیا مقام تھا۔ اس سلسلے میں تاریخ دمشق کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک بار ایک شخص حضرت حسن اور حسین سے آیا اور کچھ مانگا، تو انہوں نے سب سے پہلے اس سے بتلایا کہ دیکھو بھائی، تم مانگنے کے لیے آئے ہو، ہمیں دینے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کہ 3 قسم کے لوگوں کے علاوہ کسی اور کے لیے سوال کرنا اور بھیک مانگنا جائز نہیں ہے۔ پہلا وہ شخص جس کے لیے سوال کرنا جائز ہے جو سخت حاجت مند ہو۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی کا قرض ادا کرنے یا کسی جھگڑے کو نپٹانے کے لیے اس نے ذمہ داری لے لی ہو، اور تیسرا وہ شخص ہے جو قرض کے نیچے دبا ہوا ہے اور قرض کے ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں نکل رہی ہے۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے بھیک مانگنا یا سوال کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد اسے رد نہیں کر دیا بلکہ اپنے پاس سے جو کچھ ہو سکتا ہے حضرت حسین نے بھی دیا اور حضرت حسن نے بھی دیا۔ وہاں سے وہ شخص نکل کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آتا ہے اور ان سے کچھ مانگتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو کچھ تھا یا جو کچھ ہو سکتا تھا اسے دے دیا۔ اس نے بڑا تعجب کیا کہ ان سے پہلے جب 2 لوگوں کے پاس گیا تو وہ لوگ تو ہمیں تقریر کرنے لگے اور سنانے لگے، اور انہوں نے بغیر کچھ کہے ہم کو دے دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ ایک عجیب بات ہم نے آج دیکھی ہے جس کی وجہ میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں آپ کے چچیزاد بھائیوں کے پاس گیا، یعنی حضرت حسن اور حسین کے پاس،
تو ان لوگوں نے پہلے مجھ سے پوچھ تاچھ کی، میرا انٹرویو لیا، مجھ سے جانچ کی، اس کے بعد انہوں نے دیا، بغیر پوچھ تاچھ کے مجھے کچھ نہیں دیا۔ لیکن آپ سے جو سوال کیا تو آپ نے بغیر پوچھے ہی مجھے دے دیا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ بات چھوڑو، ان کے علم کے بارے میں نہ پوچھو، انہیں تو علم اس طرح سکھایا جاتا تھا جس طرح چڑیا اپنے بچے کو دانا چگاتی ہے، جس طرح چڑیا اپنے بچے کو دانا چگاتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر علم سے نوازا تھا۔ البتہ جہاں تک ان سے احادیث کی روایت کا تعلق ہے وہ حدیثیں کم ہیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جوامع السیرہ کے اندر لکھا ہے کہ ان سے صرف 8 حدیثیں مروی ہیں، جبکہ میں دیکھ رہا تھا طبرانی کبیر کے اندر ان کی حدیثیں شمار کیا تو تکرار کے ساتھ ان سے کچھ 25 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ان میں سے بعض حدیثیں جو بڑی مفید ہیں اور ہر مسلمان کو اسے اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ہم آپ کے سامنے 2-3 حدیثیں رکھتے ہیں۔ پہلی حدیث جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور مسند احمد کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یعنی حضرت حسین نے یہ بیان کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بیان فرمایا، ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ان من حسن اسلام المرء، انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی یہ علامت ہے۔ انسان کا اچھا مسلمان ہونا یہ ہے کہ قلت الکلام، وہ باتیں کم کرتا ہے اور جس چیز سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بارے میں وہ کلام نہیں کرتا، وہ باتیں نہیں کرتا۔ یہ حدیث جانتے ہیں علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم کے اندر اس کو شمار کیا ہے۔ دوسری حدیث جو سنن ماجہ میں ہے اور وہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، البتہ امام ابن تیمیہ اور دوسرے تمام لوگ اس حدیث کو نقل کرتے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نقل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من مسلم ولا مسلمۃ یصاب بمصیبۃ، کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کو اگر کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو جب بھی اس مصیبت کو وہ یاد کرتا ہے، اور یہ کسی مصیبت زدہ کے لیے بہترین سا تحفہ ہے، کسی بھی پریشان حال کے لیے بہترین سا تحفہ ہے، اس لیے کہ ہمارے بہت سے بھائی ہوتے ہیں، ان کے اوپر بعض ایسے حالات گزرتے ہیں جسے وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ یہ حالات بسا اوقات کسی مصیبت کی شکل میں ہوتے ہیں، کسی عزیز کے انتقال کی شکل میں ہوتے ہیں، کسی قریب کے اپنے سے جدائی کے شکل میں ہوتے ہیں، اس کی بہت سی صورتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو ایسی صورت اگر پیش آتی ہے کہ جب بھی کوئی بھی مصیبت پہنچی ہے تو جب بھی وہ مصیبت یاد آتی ہے، اگرچہ کافی دن گزر جائے، اس موقع پر اگر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر اب بھی دے گا جتنا اجر پہلے دن اگر مصیبت پہنچی تھی تو اس کو اتنا اجر دیا تھا۔ اسی طریقے سے مسند احمد میں، سنن ترمذی میں ایک اور حدیث حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البخیل من ذکرت عندہ، وہ شخص بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا تو اس سے بڑا بخیل انسان کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مسند احمد کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جسے ان کے بیٹے علی زین العابدین نقل کرتے ہیں، اور شاید یہ حدیث انہوں نے یعنی حضرت حسین نے واقعہ کربلا کے موقع پر بیان کیا ہوگا، اس لیے کہ حضرت علی ابن حسین اس وقت وہاں پر ان کے ساتھ تھے اور ان کی اولاد میں صرف یہی ایک تھے جو بچے رہ گئے تھے قتل ہونے سے۔ تو حضرت علی ابن حسین یعنی زین العابدین وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت میرے والد حضرت حسین نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قتل دون مالہ
मालिही फहुव शहीद, जो शख्स अपने माल के एवज कत्ल किया जाए वो शहीद है। यानी अगर किसी से डाकू उसका माल छीनना चाहते हैं और वो देना नहीं चाहता और वो कत्ल हो जाए तो वो शहीद माना जाएगा। असल में साथियों सूरत हाल ये है, मिसाल के तौर पर आपका कोई अपना हक है तो आपके लिए यह तो जायज है कि आप उससे तनाजुल कर जाएं, या आपको कत्ल करना चाहे तो आप पैसा दे करके अपनी जान बचा लें, ये आपके लिए जायज है। लेकिन अगर आप अपना हक उसे नहीं देते हैं, आप छीनने वाले को अपना माल नहीं दे रहे हैं, जमीन वो हड़प करना चाहता है आप नहीं दे रहे हो, जमीन आपकी है, इसके एवज अगर आपको कत्ल कर दिया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला आपको शहादत का मकाम दे रहा है। यही मफहूम है हदीस का, मन कुतिल दून मालिही फहुव शहीद, जो अपने माल के एवज कत्ल किया जाए वो शहीद है। इस किस्म की और भी बहुत सी हदीसें हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हैं जिनका जिक्र करके मैं मौजू को तूल नहीं देना चाहता। अब आगे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आगे की जो जिंदगी है उससे मुताल्लिक चंद बातें आपके सामने हम रखते हैं। देखिए, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उनका क्या मकाम था, इन हदीस से आपने अंदाजा लगा लिया होगा। लेकिन उनका ये मकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नहीं खत्म हो गया था, बल्कि उनके आखिरी उम्र तक किबार सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उनके साथ वही मोहब्बत का, प्यार का, इज्जत का, एहतराम का और अपने को कुर्बान कर देने का जो ताल्लुक अल्लाह के रसूल के जमाने में था वही चीज उसके बाद भी बाकी रहा है। अगरचे ये शिया हजरात इस सिलसिले में झूठ और कदिब और फरेब से काम लेते हैं, उसका अंदाजा आप इससे लगाएं कि इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह अपनी किताब तारीख़ बगदाद में अपनी सनद से नकल करते हैं, जिसे नकल करने के बाद हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह अल इसाबा में और इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह सियर आलामिन नुबला में नकल करने के बाद उसे सही करार देते हैं कि एक बार खुद हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि एक बार उमर खुतबा दे रहे थे तो मैं आपके साथ बगल आपके उस मिंबर पर चढ़ गया और हमने उनसे कहा कि इस मिंबर पर से उतरो, ये मेरे बाप यानी मेरे नाना का मिंबर है, और जाओ जहां तुम्हारे बाप का मिंबर हो, आपके बाप का मिंबर हो, उस मिंबर के ऊपर जाओ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़े मोहब्बत से ये देखिए कि अहले बैत का किस कदर एहतराम था उन लोगों के नजदीक। हालांकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुस्सा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जलाल आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, उसके बावजूद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़ी सफाई से कह दिया कि इन्न अबी लम यकुल लहू मिंबर, ऐ प्यारे बच्चे मेरे बाप का तो कोई मिंबर था ही नहीं, मैं कहां जाऊं। और वहीं पर ले करके अपने बगल मिंबर पर उन्हें बैठा लिया, और जब मिंबर से नीचे आए तो कहा कि ऐ बेटे ये बताओ कि ये तुम्हें किसने बताया है कि ये तुम्हारे बाप का मिंबर है। कहा कि मुझसे किसी ने बताया, अलबत्ता मैं इसे अपने बाप यानी नाना को हमने इसके ऊपर खुतबा देते देखा है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ऐ बच्चे ये बताओ मेरे सरों में जो बाल हैं ये अल्लाह तबारक व तआला फिर उसके बाद तुम लोगों के अलावा ये किसकी वजह से मेरे सरों पर बाल आए हुए हैं, यानी गोया कि अल्लाह तबारक व तआला का फضل और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और तुम लोगों से मोहब्बत उसी का तकादा है कि अल्लाह ने मुझे ये इज्जत दी है, लिहाजा ऐ बेटे जाओ और मेरे पास आना छोड़ना नहीं। इसी के अंदर एक थोड़ा सा और इजाफा है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब हज़रत हुसैन से कहा था कि तुम मेरे पास आया करो, तो एक मौके पर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत उमर से मुलाकात करने जाते हैं तो मालूम यह हुआ कि मुआविया से हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से तन्हाई में बैठ करके कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दरवाजे पर हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि इस वक्त मशगूल हैं, कोई ख़ास बात कर रहे हैं, लिहाजा हज़रत हुसैन वापस आ गए। फिर चंद दिनों के बाद हज़रत उमर की मुलाकात जब हज़रत हुसैन से होती है तो कहते हैं कि अय हुसैन आखिर तुम मेरे पास आए क्यों नहीं, कितना दिन हो गया। हज़रत हुसैन ने बयान
بیان کیا کہ ایک ایسے موقع پر میں آیا لیکن آپ مشغول تھے، عبداللہ ابن عمر نے مجھ سے ایسا کہا، تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ دیکھو تم میرے پاس آنے کے لیے عبداللہ کی اور معاویہ کی اجازت کے محتاج نہیں ہو، جب بھی تم میرے پاس آنا چاہو آ سکو، کوئی تمہیں روک نہیں سکتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کو کیا مقام دیتے تھے۔ اور ابھی پچھلی مجلسوں میں بھی ہم نے یہ چیز بیان کی تھی کہ امام زہری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی جو اولاد تھے ان میں سے ہر ایک کو خاص خاص لباس پہنایا، لیکن جب حضرت حسنین کی باری آئی تو کوئی ایسا لباس نہیں ملا جو مناسب ہو، لہذا اپنے یمن کے والی کو خط لکھا کہ کوئی خاص قسم کا کپڑا بھیجو، اچھا لباس جو حسنین کے شان کے اور ان کے مقام کے مناسب ہو تاکہ میں انہیں پہناؤں۔ جب وہاں سے لباس آیا اور ان دونوں کو دیا تو اس کے بعد فرمایا تھا کہ الان طابت نفسی، اب میرے دل کو سکون ہوا ہے۔ بلکہ حافظ ابن حجر امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء کے اندر تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ابو المحزم یا ابو محزب نامی ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جنازے میں حاضر تھا، اتنی دیر میں میں دیکھتا ہوں کہ ابو ہریرہ آتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو بیٹھے ہیں دیکھا کہ ان کے پیر میں مٹی لگی ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے سے ان کے پیر کی مٹی صاف کی۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کو صحابہ کرام میں کیا مقام حاصل تھا، اگر صحابہ کرام ان کے ساتھ کیا معاملات رکھتے تھے، کیسا تعلق رکھتے تھے، یہ بات اگر ذکر کی جائے تو یہ موضوع بڑا لمبا ہے، صرف چند باتیں ہم نے بطور اشارے کی ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نانا کے زمانے میں، حضرت ابو بکر زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، حتیٰ کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں انہیں بڑی عزت اور بڑا اونچا مقام حاصل تھا۔ لیکن یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور حیات یہاں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر ایک کو آزماتا ہے، اور بغیر بلکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا جتنا محبوب ہوا کرتا ہے اس کے اوپر آزمائش اتنے ہی سخت آیا کرتی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کو کس قدر آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بلکہ سنن ترمذی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے واضح حدیث ہے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عظم الجلاء مع عظم البلاء، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنے ہی بڑی مصیبت آتی ہے اتنا ہی بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اس کے بعد نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا ابتلا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی روایت جو سنن ماجہ میں ہے، جن میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا آنے کا معاملہ رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر بخار تھا، کس قدر تیز آپ کو بخار تھا، حتیٰ کہ کہا کہ ایک دو لحاف کے اوپر جب ہم نے ہاتھ رکھا تو آپ کے جسم کی گرمی مجھے لحاف کے اوپر سے محسوس ہوئی۔ تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس قدر سخت بخار آپ کو ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم لوگوں کو ایسے ہی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالی ہم لوگوں کے اجر زیادہ دیتا ہے۔ پھر آپ نے بیان فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل یا ثم الصالحون، سب سے زیادہ آزمائش کے اندر نبیوں کو ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں۔ اسی سنت الہیہ کے تحت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا،
جیسا کہ ان کی شہادت کا واقعہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات واضح کر دوں، میں یہاں پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ لوگ یہ اندازہ لگائیں کہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جہاں تک معاملہ ہے یہ اپنی جگہ بالکل مسلم ہے۔ حضرت حسین کا ظلماً قتل ہو جانا یہ اپنی جگہ بالکل مسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مسند بزار کے حوالے سے کشف الاستار کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں حضرت حسین بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گود میں رکھا تھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتحبہ، کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیف لا وہو ثمرۃ فؤادی، میں اس سے کیوں نہ محبت کروں، یہ تو میرے دل کے ٹکڑے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم کیا محبت تھی۔ لیکن حضرت جبرائیل نے وہیں پر آپ کو یہ خبر دی کہ ان امتک ستقتلہ، آپ کی امت اسے قتل کرے گی، آپ کی امت کے ہاتھوں یہ قتل ہوں گے۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ جس مٹی میں، جس زمین میں انہیں دفن کیا جایا تھا وہ مٹی میں لا کر کے نہ دکھلاؤں؟ تو حضرت جبرائیل نے ایک مٹھی میں وہ مٹی لا کر کے پیش کی تو آپ نے دیکھا کہ وہ مٹی سرخ رنگ تھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلماً قتل کیا گیا ہے، لیکن اس سلسلے میں اس قدر مبالغہ آرائی سے کام لی گئی ہے، اس قدر جھوٹ بولے گئے ہیں کہ آج اگر سچ بھی بولا جائے تو لوگ اس کا اعتبار نہیں کرتے۔ جیسا کہ مشہور شاعر فضا ابن فیضی کہتے ہیں کہ اس قدر بولے گئے ہیں جھوٹ سچ کے نام پر، اس قدر بولے گئے ہیں جھوٹ سچ کے نام پر کہ سچ بھی میں بولوں تو دنیا کو نہ باور آئے گا، کہ اگر سچ بات کہی جائے تو دنیا اس کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ایک بار دلی میں جب ہم نے ایک خطبے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ حقائق کی روشنی میں جب لا کر کے پیش کیا تو ایک صاحب خطبے کے بعد ہم سے آ کر کے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے تو ساری تاریخ ہی الٹ دی ہے، ہم نے تو یہ تاریخ میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو وجہ اس کی ہے کہ تاریخ میں بڑے مبالغے سے کام لیا گیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا۔ اصل میں ساتھیوں اختصار کے ساتھ وہ قصہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف ہوا، اور وہ اس بارے میں اختلاف تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ظلماً قتل کیا گیا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ آپ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو ظلماً قتل کیا ہے آپ ان سے بدلہ لیں یا انہیں ہمارے حوالے کر دے، اس لیے کہ ہم ان کے خاندان کے ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور بھی کچھ مصلحت تھی۔ وہ بڑی مصلحت یہ تھی کہ ابھی حالات ایسے سازگار نہیں ہیں، اس لیے کہ بلوائیوں کا اور فتنوں کا زور ہے۔ اب ان سے بدلہ لینے کا معاملہ یہ ہے کہ اس امت کے اندر خوریزی کا سلسلہ چل جائے گا۔ دوسری طرح حضرت معاویہ کا شبہ بھی اپنی جگہ برحق تھا کہ مالک ابن اشتر جیسے بدبخت لوگ، جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی دیوار کو فاند کر کے کود کر کے گئے تھے، ان کے شہادت کے اندر شہید کرنے میں شریک رہے تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں میمنہ اور میسرہ یعنی بڑے اہم مقام پر لڑتے تھے۔ اس لیے یہ شبہات تھے جس کی بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ قصہ یہ تاریخ کا بڑا تاریخ ترین باب ہے جس کے اندر ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، دونوں طرف سے لڑائی ہوئی، آخر میں دونوں نے صحابہ نے دونوں کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کی، لیکن صلح آپس میں نہیں ہو گئی۔ لیکن معاملہ یہ رہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف آگے، یہاں سے حکومت اپنی کرتے تھے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ شام چلے گئے۔ لیکن حضرت علی کی شہادت کے بعد جب معاملہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوا اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تو وہ فوج لے کر کے آگے بڑھنا چاہے۔ ادھر سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کو لے کر کے بڑھے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی تھی، ان کی نجابت تھی، ان کی سرداری تھی کہ انہوں نے
امت کا خون نہیں بہانا چاہا اور کہا میں آپ کے لیے خلافت سے دستبردار ہو جا رہا ہوں، میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، البتہ آپ کے بعد جو معاملہ ہوگا وہ امت کے لوگوں یعنی قوم کے لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا۔ ہوا یہ کہ چند دنوں کے بعد حضرت حسین کی شہادت ہو گئی، حضرت حسن کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے پاس آتے تھے، جاتے تھے، ان کے ہدائے ان کے تحائف قبول کرتے تھے، کسی قسم کا اختلاف دونوں میں تھا ہی نہیں۔ تاریخ اس کی شاہد ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ دونوں میں کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں تھا۔ حضرت حسین کو حضرت معاویہ سے رضی اللہ عنہما سے یہ اختلاف تو تھا کہ حضرت حسن کے بارے میں نہیں چاہتے تھے کہ دستبردار ہوں بلکہ جہاد کیا جائے، لیکن بڑے بھائی نے جب زور دیا ان کے اوپر، ان کو راضی کیا، راضی ہو گئے، حضرت حسن نے صلح کر لی تو حضرت معاویہ سے کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں رہ گیا۔ اختلاف اس وقت ہوا ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض صحابہ کے مشورے سے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین متعین کیا اور اس کے لیے لوگوں سے بیعت لینی چاہیے۔ حضرت حسن حضرت حسین ان لوگوں میں تھے جو بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن حاکم وقت کے سامنے بغاوت سے بچنے کے لیے انہوں نے خاموشی اختیار کی یا بیعت کر لی۔ لیکن جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید خلیفہ بنے اور دوبارہ مدینہ منورہ کے والی سعید نے دوبارہ بیعت کی تجدید کرنی چاہی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر راضی نہیں ہوئے، جس طریقے سے دیگر صحابہ حضرت زبیر ہیں، حضرت عبد الرحمن بن بکر ہیں، جس طریقے سے وہ لوگ راضی نہیں تھے، لہذا وہ لوگ رات کو نکل کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن بن بکر یہ مکہ مکرمہ میں تھے کہ کوفہ کے لوگوں نے جو بغاوت ان کی فطرت تھی، نافرمانی ان کی شرط میں بیٹھی ہوئی تھی، دھوکہ دینا اور محبت کے دعوے کرنا اور اس کے اوپر پورے نہ اترنا، جن کی عادتیں ثانیہ بن چکی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تنگ کیا، حضرت حسن کو تنگ کیا، حتیٰ کہ حضرت علی سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی امارت میں ناجائز طور پر ان کی شکایت حضرت عمر کے پاس لے کر کے آئے اور ان کو امارت سے بے دخل کرنا چاہا، یہ ان کی شرارت تھی۔ تو ان لوگوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے مسلمانوں میں اختلاف کی غرض سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خطوط لکھنا شروع کیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ ہمارے پاس 5,000 کے قریب جو خطوط آ چکے ہیں تو اپنے چچزاد بھائی عقیل ابن ابی طالب مسلم ابن عقیل کو حقیقت حال کے لیے کوفہ بھیجا۔ مسلم بن عقیل جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو ایک ہی دن میں 12,000، بعض روایت میں ہے کہ 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی۔ حضرت عقیل نے اس وقت وہاں پر خط لکھا کہ لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لوگ آپ کے لیے ہاتھ پر بیعت کرنے کے میرے ہاتھ پر آپ کے لیے بیعت کر رہے ہیں، لہذا معاملہ بالکل درست ہے، آپ آ جائیے۔ اور یہ واقعہ ہے 60 ہجری بلکہ 59 ہجری ذی الحجہ کا معاملہ ہے۔ 8 ذی الحجہ کو جب کہ حاجی لوگ مکہ کا رخ کر رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، کہاں کے لیے؟ کوفہ کے لیے۔ صحابہ نے انہیں منع کیا۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے صحابہ کی اور ان کے اقوال بھی بڑے سمجھیے کہ دل کو ایسے بھانے والے ہیں، لیکن پھر بھی تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ حسین شہید ہونے والے ہیں، ورنہ یہ باتیں تو کوئی عام آدمی بھی قبول کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت، حبر امت، وہ جب سنا کہ ہاں وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس آئے اور ہر طریقے سے منع کیا، لیکن جب نہیں مانے تو بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ میرے بارے میں برا تصور کریں گے تو میں آپ کو زبردستی روک کر کے رکھتا، آپ کے بال پکڑ لیتا، آپ کو جانے نہ دیتا۔
لیکن حضرت حسین اس کو بھی نہیں مانے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اکیلے جائیں، بعد میں اپنے اہل و بچوں کو بلا لیں گے، مجھے ڈر ہے کہ کوفہ والوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، الکوفی لا یوفی، کوفہ والوں کے اندر وفا نہیں ہے، وہ حضرت عثمان کی طرح آپ کے بچوں کے سامنے آپ کو شہید کریں گے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری کی، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی، عبداللہ ابن عمر کی، عبداللہ ابن جعفر کی، کسی کی بات، محمد ابن حنفیہ کی کسی کی بات نہیں قبول کی اور روانہ ہو گئے۔ دلچسپ بات یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تو بھی مکہ میں نہیں تھے، وہ مدینہ منورہ سے آ رہے تھے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ وہ حج کا وقت ہے، لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر اس کو ترک کر کے ان کے پیچھے جاتے ہیں اور تقریباً آج کے لحاظ سے حساب لے گئے 80 کلومیٹر کی دوری پر جا کر کے ان سے ملاقات کرتے ہیں، بلکہ 80 نہیں بلکہ 150 کلومیٹر کی دوری پر جا کر کے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کے نواسے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میری بات مانیے، ان کے پاس جانے کے لیے جائیے نہیں، اس لیے کہ انہوں نے آپ کے باپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ کے بھائی کو دھوکہ دیا ہے اور آپ کے ذریعے وہ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہاں پر نہ جائیے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس پر راضی نہیں ہوئے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے آخر میں انہیں گلے لگایا اور گلے لگا کر کے روتے رہے، کہے کہ آج کے بعد سے ہماری آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ شہید ہونے اور قتل ہونے جا رہے ہیں۔ علی کل حال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، یہاں تک کہ قادسیہ کے مقام تک پہنچ گئے۔ قادسیہ کے مقام پر جب پہنچتے ہیں تو بلکہ اس سے پہلے ہی مسلم ابن عقیل کا خط آتا ہے، جس کے اندر لکھا ہوا تھا، اصل وجہ یہ ہے کہ مسلم ابن عقیل کو کوفہ کے اندر عبید اللہ ابن زیاد جب آیا ہے تو حضرت کوفہ کے اندر مسلم ابن عقیل کو اس نے، لمبا قصہ ہے، میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ وقت نہیں ہے، لمبا قصہ ہے کہ مسلم ابن عقیل کو اس نے قتل کر دیا اور شہید کر دیا، اور وہیں پر واضح ہوا کہ اہل کوفہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ جہاں پر 12,000 لوگ مسلم ابن عقیل کے ساتھ تلوار لے کر کے نکلتے ہیں، گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیتے ہیں، لیکن گورنر ہاؤس کے چھت پر چڑھ کر کے جب عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھی جو کوفہ کے تھے ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور پیسے کی لالچ دیتے ہیں، تو تھوڑی دیر میں ان کے پاس صرف 400 یا 500 لوگ رہ جاتے ہیں، اور جب شام ہو جاتی ہے تو سارے کے سارے جدا ہو جاتے، صرف اکیلے رہ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک لمبا قصہ ہے، مسلم بن عقیل گرفتار ہوتے ہیں، اور گرفتار جب ہوئے تو ان کے قتل کا فیصلہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک وصیت کرنے دیجیے، اور قریب میں دیکھا کہ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص وہاں پر موجود ہیں، اور ان سے کہا کہ دیکھیے آپ ہمارے سب سے قریبی ہیں اور ہمارے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں، میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا، میرا ایک پیغام ہے جو حضرت حسین تک آپ پہنچا دیں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ حضرت حسین تک پہنچانا تھا۔ انہوں نے صاف لکھا تھا کہ ارجع بأہلک ولا یغرنک اہل الکوفہ فإن اہل الکوفہ قد کذبوک وکذبونی ولیس لکاذب رأی۔ آپ میری بات مانیے اور واپس چلے جائیے، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر کے چلے جائیے، اہل کوفہ کے دھوکے میں نہ آئیے، اس لیے کہ اہل کوفہ نے آپ کو جھٹلایا، آپ سے جو جھوٹا وعدہ کیا اس میں جھوٹے نکلے، مجھ کو جھٹلایا، اور کذاب کی کوئی رائے نہیں ہوا کرتی۔ حضرت عثمان، حضرت حسین واپس جانا چاہے، لیکن حضرت عقیل کے جو ساتھی چچے زاد بھائی یا ان کی اولاد تھے وہ لوگ کہے کہ نہیں، اب نکلے ہیں تو حضرت عقیل کے خون کا بدلہ لے کر کے ان کے قاتلوں سے نپٹ کر کے ہم لوگ واپس آئیں گے۔ اصل میں لوگوں کو شبہ یہ تھا کہ دور سے کوفہ والوں کا یہ معاملہ ہے، لیکن جب حضرت حسین کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو معاملہ کیا ہے، معاملے کی صورت اور ہوگی۔ علی کل حال حضرت حسین کہے جب تم لوگ راضی نہیں ہو تو ہم بھی آگے چلتے ہیں۔ قادسیہ میں جب پہنچے تو وہاں عبید اللہ ابن زیاد کی فوج حر بن یزید التمیمی کے
قیادت میں 1000 کی فوج وہاں پر ملتی ہے. 1000 کی فوج جب وہاں پر ملی تو حر بن یزید التمیمی نے ان کا روکنا چاہا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑھنا چاہے، اور آگے بڑھتے ہوئے جیسے ہی حر سامنے آتے ہیں، حضرت حسین ان سے کہتے ہیں کہ آگے میرا سامنا میرا آگا چھوڑ دو، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، تمہاری ماں تم پر روئے. حر بن یزید کہتے ہیں کہ اگر یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو آج اس کے ساتھ میرا معاملہ دوسرا ہوتا، لیکن آپ کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کی والدہ تو سید النساء اہل الجنہ ہے، میں ان کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں. یہ میں اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس طریقے سے پیش کریں گے کہ گویا حضرت حسین کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ کافر اور فاجر آج کے کفار سے ہی بڑھ کر کے تھے. ایسا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک سیاسی معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی. اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو علی کل حال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بات نہیں مانی اور راستہ بدل کر کے کربلا کے مقام میں آئے جہاں پر شہادت کا واقعہ پیش آیا. اس سلسلے میں تفصیل میں نہ جا کر کے اور یہ بات واضح کر دوں، حضرت حسین کی شہادت سے متعلق جتنے واقعات جتنی تفصیلات آئی ہے، کوئی بھی تفسیر ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جائے کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے، پیش ہوا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ اولا حضرت حسین کے ساتھ جو ان کے ساتھی رہے ہیں ان میں سے کوئی بچ نہیں پایا ہے جو حادثات کو بیان کرے. جو لوگ بچے ہیں وہ کون ہے؟ وہی ظالم، وہی فاسق اور فاجر لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا چاہا. ان کی کس بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ لیکن ان میں سے 2-1 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 جمعرات کو، اور یہ جو بیان کیا تھا کہ ان کا پانی بند کر دیا تھا، انہیں پانی نہیں پینے دیا جاتا تھا، میں بدایہ و نہایہ ہی کے حوالے سے 2-1 چیزیں نقل کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ پانی بند کرنے اور یہ معاملہ یہ سارا افسانہ ہے. اور پانی بند کرنے کا معاملہ کیوں پیش آتا؟ آخر فرات کے کنارے ہی تو تھے نا، چند میٹر کی دوری پر رہے ہوں گے اور شاید کئی کلومیٹر نہ رہا ہو. وہاں تو اگر کھودتے تو آسانی سے پانی نکل آتا، پانی آسانی سے نکل آتا. تو پانی بند کرنا، بلکہ ایک امیر حسن ایک انڈین شیعہ بڑے عالم مؤرخ ہیں جو شاید علامہ اقبال کے استاد ہیں، انہوں نے تو یہ ثابت کیا ہے کہ یہ لڑائی گرمی کے موسم میں تھی ہی نہیں، یہ تو موسم بہار میں لڑائی ہوئی تھی. تو علی کل حال جو یہ افسانہ گڑھا گیا ہے کہ پانی بند کر دیا گیا اور یہ ہوا، یہ سارا کا سارا افسانہ ہے. میں دونوں فوجیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ نہیں جاتی تو اس کے 2-1 مشہد میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پر 9 محرم کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 5000 کی تعداد میں عبید اللہ ابن زیاد کی فوج پہنچی ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کا وقت آیا تو حضرت حسین نے کہا تم لوگ اپنی نماز الگ پڑھو، ہم اپنی نماز الگ پڑھتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں نماز آپ ہی کے پیچھے پڑھنی ہے. دونوں فوجوں نے حضرت حسین کے پیچھے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی. یہ بدایہ و نہایہ کے اندر اٹھا کے دیکھ لیجیے. اور عصر کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ آج لڑائی نہ چھیڑو، لڑائی چھیڑنی ہے تو کل آج رات موقع دے دو تاکہ آج رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، نماز پڑھ لوں، اس لیے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھنا مجھے بڑا محبوب ہے. وہ راضی ہو گئے. لیکن جانتے ہیں اس فوج کے اندر بہت سے ایسے بدبخت تھے جو اہل بیت سے بغض رکھتے تھے اور نفرت رکھتے تھے، بلکہ ہر مسلمان سے بغض اور نفرت رکھتے تھے. وہ فوج کے کمانڈر شمر ذی الجوشن جیسے لوگوں کو ابھار رہے تھے کہ دیری کیوں کرتے ان کے اوپر حملہ ہو جائے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جب حملہ کرنا چاہا تو اس وقت لوگوں کو مخاطب کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا تھا. اس کے اوپر غور کر، اس کا ایک حصہ ہے
آپ نے کہا تھا کہ لوگوں اپنی رائے پر نظر ثانی کرو، اپنا محاسبہ کرو، کیا تم لوگوں کے لیے یہ جائز ہے کہ مجھ سے لڑائی کرو، مجھے قتل کرو؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کسی اور نبی کا نواسا موجود نہیں ہے، کیا تم اس کا انکار کر سکتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تم اپنا نبی مانتے ہو، انہوں نے میرے بھائی کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ ہذان سیدہ شباب اہل الجنہ، ہذان سیدہ شباب اہل الجنہ۔ علی کل حال جمعہ کے دن صبح ہی سے دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو فوج موجود تھی وہ 150 کے قریب تھی، اور ان میں بعد کوفہ کے لوگ جو عبید زیاد کی فوج کے لوگ حر بن یزید کی قیادت میں وہاں جا کر کے مل گئے، بلکہ حر بن یزید سے لوگوں نے کہا کہ آپ اس فوج کو چھوڑ کر کے وہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں بالکل جا رہا ہوں، اب میرے سامنے دو معاملہ ہے، یا تو جنت کا معاملہ ہے یا تو جہنم کا معاملہ ہے، اور میں دنیا کے لیے اپنی جنت کو قربان نہیں کر سکتا، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ کی فوج میں گئے اور وہاں جا کر کے شہید ہو گئے۔ اور جب آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملے ہیں تو کوئی بھی جلدی بڑھ کر کے انہیں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ ہر ایک کو ان کے مقام کا پتہ تھا، لیکن اب صورتحال ایسی بن گئی تھی، کہتے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہی عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کو قبول کرنے والے تھے اور نہ عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے والے تھے۔ انہوں نے پہلے 3 بات کی درخواست کی تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد جب اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور بعض روایت مطابق اسے قبول کرنا چاہا لیکن سمر ذل جوشن جیسے بدبختوں نے قبول نہیں کرنے دیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو ہم تمہاری بات بھی نہیں مانیں گے، مرنا ایک دن ہے، میں تم سے لڑائی کروں گا۔ تو علی کل حال لوگوں نے ان کا احاطہ کیا، اور سنان بن انس النخعی نے یا شمر ذل جوشن اس بدبخت نے اس بھیڑ میں اس امام جن کے مقابل میں یا جتنا افضل اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں تھا، ان کا سر قلم کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کو اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ رسوا کیا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا کرے گا۔ لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے، کہتے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو ہوئی، لیکن اس شہادت کی وجہ سے امت کو جتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے، جتنا بڑا خسارہ اٹھانا پڑا ہے، خاص طور پر ان دونوں کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کے حضرت حسین کی، وہ خسارہ اب قیامت تک پورا ہونے والا نہیں ہے، اور آج تک امت ان دونوں کے خون کی وجہ سے ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع نہیں ہو سکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی ان کے قاتلین کو رسوا کیا ہے، اور کوئی آدمی بغیر رسوا کیے بچا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے بیانات میں ان میں سے بعض شواہد پیش بھی کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق جاننے اور حق پر رہنے اور حق پر چلنے، حق کو قبول کرنے، اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089590707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائے: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔